حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس آئندہ 2 دن ٹھہرو۔ آپ نے پہلے دن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے فجر ہوتے ہی اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ پھر جو ہی سورج ڈھلا تو آپ نے انہیں اقامت کا حکم دیا اور ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر جب سورج کو سفید دیکھا یعنی تپش دوپہر سے کم ہوئی تو اقامت کا حکم دیا اور عصر کی نماز پڑھی۔ پھر جب سورج کا آخری کنارہ ڈوب گیا تو اقامت کا حکم دیا اور مغرب کی نماز پڑھائی۔ پھر جب سورج کی سرخی غائب ہو گئی تو عشاء کی اقامت کہلوائی۔ پھر اگلے دن اسے تاخیر کا حکم دیا اور فجر کو روشنی میں پڑھا۔ پھر ظہر کو ٹھنڈا کیا اور خوب اچھی طرح ٹھنڈا کیا۔ پھر عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج ابھی سفید تھا یعنی زرد نہ ہوا تھا، ویسے پہلے دن سے مؤخر کیا۔ پھر شفق یعنی سرخی غائب ہونے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھی۔ پھر آپ نے ان یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے عشاء کی اقامت کہی جبکہ تہائی رات گزر چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر فرمایا، کہاں ہے وہ شخص جس نے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا تھا؟ اسے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری نمازوں کے اوقات ان 2 دنوں کی نمازوں کے درمیان میں ہیں جو تم نے دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی تو اللہ اس سے قیامت کے دن کوئی تکلیف دور فرما دے گا۔ جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو اللہ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی تو اللہ اس کے دنیا و آخرت میں عیب پوشی فرمائے گا۔ اللہ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور جس شخص نے طلب علم کے لیے کوئی سفر کیا تو اللہ اس وجہ سے اس کے لیے راہ جنت آسان فرما دیتا ہے۔ اور جب کچھ لوگ اللہ کے سوا کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ اپنے پاس فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اور جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سال قحط پڑا۔ آپ جمعے کی نماز کے لیے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، گھوڑے بھوک سے ہلاک ہو گئے اور بکریاں بھی ہلاک ہو گئیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر پانی برسائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس وقت آسمان شیشے کی طرح بالکل صاف تھا۔ اتنے میں ہوا چلی، اس نے ابر کو اٹھایا، پھر اس ابر کے بہت سے ٹکڑے جمع ہو گئے اور آسمان نے گویا اپنے دہانے کھول دیے۔ جب ہم مسجد سے نکلے تو گھر پہنچتے پہنچتے پانی میں ڈوب چکے تھے۔ بارش یوں ہی دوسرے جمعے تک برابر ہوتی رہی۔ دوسرے جمعے کو وہی صاحب یا کوئی دوسرے پھر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مکانات گر گئے، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بارش روک دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے اللہ، اب ہمارے چاروں طرف بارش برسا، جہاں اس کی ضرورت ہو، ہم پر نہ برسا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ اسی وقت ابر پھٹ کر مدینے کے ارد گرد سرپیچ کی طرح ہو گیا تھا۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی، لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے اس بے وقت نماز پر تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا کیا کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے سر کے اشارے سے ہاں کہا، کیونکہ سورج گہن ہو گیا تھا۔ اسما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ مجھ کو غشی آنے لگی۔ قریب ہی ایک مشک میں پانی بھرا رکھا تھا، میں اسے کھول کر اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر جب سورج صاف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر دی۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مناسب تعریف بیان کی، اس کے بعد فرمایا اما بعد۔ اتنا فرمانا تھا کہ کچھ انصاری عورتیں شور کرنے لگیں، اس لیے میں ان کی طرف پڑھی کہ انہیں چپ کراؤں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی طرح سن سکوں، مگر میں آپ کا کلام نہ سن سکی۔ تو پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ بہت سی چیزیں جو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھیں، آج اپنی اس جگہ سے میں نے انہیں دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ تک میں نے آج دیکھی۔ مجھے وحی کے ذریعے یہ بھی بتایا گیا کہ قبروں میں تمہاری ایسی آزمائش ہوگی جیسے کان دجال کے سامنے یا اس کے قریب قریب۔ تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتہ آئے گا اور پوچھے گا کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتا تھا، مومن یا یہ کہا کہ یقین والا؟ شام کو شک تھا، کہے گا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے پاس ہدایت اور واضح دلائل لے کر آئے، اس لیے ہم ان پر ایمان لائے، ان کی دعوت قبول کی، ان کی اتباع کی اور ان کی تصدیق کی۔ اب اس سے کہا جائے گا کہ تو صالح ہے، آرام سے سو جا، ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تیرا ان پر ایمان ہے۔ شام نے شک کے اظہار کے ساتھ کہا کہ رہا منافق یا شک کرنے والا، تو جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو وہ جواب دے گا مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا، اسی کے مطابق میں نے بھی کہا۔ شام نے بیان کیا کہ فاطمہ بنت منظر نے جو کچھ کہا تھا میں نے وہ سب یاد رکھا، لیکن انہوں نے قبر میں منافقوں پر سخت عذاب کے بارے میں جو کچھ کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ فرض ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے، یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹھ پھیر کر جانے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت سب سے پہلے شہید کا فیصلہ سنایا جائے گا، اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ ان کا اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا تو نے ان کے بدلے میں شکر کے طور پر کیا کیا؟
وہ عرض کرے گا میں نے تیری خاطر جہاد کیا حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا کیونکہ تو نے داد شجاعت حاصل کرنے کے لیے جہاد کیا تھا۔ بس وہ کہہ دیا گیا، پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اور اسے دوسروں کو سکھایا اور قرآن کریم کی تلاوت کی، اسے بھی پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا۔ وہ ان کا اعتراف کرے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ تو نے ان کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے علم سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا اور میں تیری رضا کی خاطر قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، البتہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تمہیں عالم کہا جائے اور قرآن پڑھا تاکہ تمہیں قاری کہا جائے۔ وہ کہہ دیا گیا، پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو تیسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال و زر کی جملہ اقسام سے خوب نوازا ہوگا، اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ پوچھے گا تو نے ان کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے ان تمام مواقع پر جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے۔ بس وہ کہہ دیا گیا، پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے ایک شخص کعب بن مرہ یا ابو سفیان کا ذکر کیا جو منبر کے سامنے والے دروازے سے جمعے کے دن مسجد نبوی میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ اس نے بھی کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش نہ ہونے سے جانور مر گئے اور راستے بند ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائیے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہی ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں سیراب کر، اے اللہ ہمیں سیراب کر، اے اللہ ہمیں سیراب کر۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، بخدا کہیں دور دور تک آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آتا تھا اور نہ کوئی اور چیز ہوا وغیرہ جس سے معلوم ہو کہ بارش آئے گی، اور ہمارے اور صلح پہاڑ کے درمیان کوئی مکان بھی نہ تھا کہ ہم بادل ہونے کے باوجود نہ دیکھ سکتے ہوں۔ پہاڑ کے پیچھے سے ڈھال کے برابر بادل نمودار ہوا اور بیچ آسمان تک پہنچ کر چاروں طرف پھیل گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ خدا کی قسم ہم نے سورج ایک ہفتے تک نہیں دیکھا۔ پھر ایک شخص دوسرے جمعے کو اسی دروازے سے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ اس شخص نے پھر آپ کو کھڑے کھڑے ہی مخاطب کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کی کثرت سے مال و منال پر تباہی آ گئی اور راستے بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ بارش روک دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ اب ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم سے اسے روک دے، ٹیلوں، پہاڑوں، پہاڑیوں، وادیوں اور باغوں کو سیراب کر۔ انہوں نے کہا کہ اس دعا سے بارش ختم ہو گئی اور ہم نکلے تو دھوپ نکل چکی تھی۔ شریک نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ وہی پہلا شخص تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ غزوہ خندق کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے خبر لانے کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا تو زبیر رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے۔ پھر ان سے کہا تو زبیر رضی اللہ عنہ ہی تیار ہوئے۔ پھر کہا، پھر بھی انہوں نے ہی آمادگی دکھلائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری مددگار ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور سفیان بن عینہ نے بیان کیا کہ میں نے یہ روایت ابن منقدر سے یاد کی، اور ایوب نے ابن منقدر سے کہا، اے ابو بکر، یہ محمد بن منقدر کی کنیت ہے، ان سے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کیجیے، کیونکہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ آپ جابر رضی اللہ عنہ کی احادیث بیان کریں۔ تو انہوں نے اسی مجلس میں کہا کہ
کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، اور 4 احادیث میں پے در پے یہ کہا کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ میں نے سفیان بن عینہ سے کہا کہ سفیان ثوری تو غزوہ قریظہ کہتے ہیں بجائے غزوہ خندق کے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے ہی یقین کے ساتھ یاد کیا ہے جیسا کہ تم اس وقت بیٹھے ہو کہ انہوں نے غزوہ خندق کہا۔ سفیان نے کہا کہ یہ دونوں ایک ہی غزوہ ہیں، کیونکہ غزوہ خندق کے فوراً بعد اسی دن غزوہ قریظہ پیش آیا، اور وہ مسکرائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ریشمی جوڑا فروخت ہوتے دیکھا تو کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر آپ یہ جوڑا خرید لیں اور جمعے کے دن پہنا کریں اور جب وفد آئیں تب بھی پہنے تو کیا ہی خوب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے یعنی ریشمی کپڑے کو تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی قسم کے جوڑے آئے تو آپ نے ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ یہ جوڑا مجھے پہناتے ہیں، جبکہ آپ نے ادارت کے لائے ہوئے جوڑے کے بارے میں جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے، یعنی وہ تو اس کے برعکس حرمت پر دلالت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تجھے پہننے کے لیے نہیں دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جوڑا مکہ مکرمہ میں رہنے والے اپنے ایک مشرک بھائی کو دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے ملک شام میں ہمیں برکت دے، ہمارے یمن میں ہمیں برکت دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اور ہمارے نجد میں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے اللہ، ہمارے شام میں برکت دے، ہمیں ہمارے یمن میں برکت دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، ہمارے نجد میں؟ میرا گمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہیں، اور وہاں شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7094۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس عشرے میں اعتکاف کیا کرتے جو مہینے کے بیچ میں پڑتا ہے۔ 20 راتوں کے گزر جانے کے بعد جب 21ویں تاریخ کی رات آتی تو شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آ جاتے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے وہ بھی اپنے گھروں میں واپس آ جاتے۔ ایک رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کیے ہوئے تھے تو اس رات میں بھی مسجد ہی میں مقیم رہے، جس میں آپ کی عادت گھر آ جانے کی تھی۔ پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، اور جو کچھ اللہ پاک نے چاہا آپ نے لوگوں کو اس کا حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ میں اس دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا کرتا تھا، لیکن اب مجھ پر یہ ظاہر ہوا ہے کہ اب اس آخری عشرے میں مجھے اعتکاف کرنا چاہیے، اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اپنے معتکف ہی میں ٹھہرا رہے۔ اور مجھے یہ رات شب قدر دکھائی گئی لیکن پھر بھلوا دی گئی، اس لیے تم لوگ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے خواب میں اپنے کو دیکھا کہ اس رات کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ پھر اس رات آسمان پر ابر ہوا اور بارش برسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ چھت سے پانی ٹپکنے لگا۔ یہ 21ویں کی رات کا ذکر ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد واپس ہو رہے تھے اور آپ کے چہرے مبارک پر کیچڑ لگی ہوئی تھی۔